بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 239 یعنی 239 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سیاست سے اور عام معاشرت سے ذرا مختلف ہے، اور آج ہم شعر و شاعری کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ہماری آج کی شخصیت ہیں قابل اجمیری۔ قابل اجمیری کے بارے میں ابتداً یہ بات بتا دوں کہ بہت کم عمری میں، شاید 40 سال کے قریب یا اس سے بھی کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اتنی کم عمری میں انہوں نے شاعری میں جو کمال کیا ہے وہ بڑے بڑے استادوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ حضرت قابل اجمیری جو تھے وہ ان کے بارے میں نے اپنے کتاب یادیں باقی ہے میں جو کچھ لکھا وہ آج سے کم و بیش 19 سال پہلے کی تحریر ہے، تو اندازہ کر لیجیے کہ اس وقت سے آج تک قابل اجمیری نے اپنے اشعار میں ہماری سیاست اور معیشت اور معاشرت پر جو پیشگوئیاں کی تھی وہ آج تک پوری ہو رہی ہیں، اور ان حالات میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے جن خرابیوں کی طرف قابل اجمیری نے نشاندہی کی تھی۔ آج میں ان کی شاعری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کا ایک مشہور شعر دہرانا چاہتا ہوں، جو مجھے سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی پسند ہے، اور جتنے اشعار میں نے آج تک اپنے لیے منتخب کیے، پسند کیے اور ان کا اپنی زندگی پر انطباق کیا، تو یہ شعر نہ صرف میرے حسب حال نظر آیا بلکہ ہمارے جو اہل وطن ہیں ان کی اکثریت پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ شعر ہے: تمہیں خبر بھی ہے یارو کہ دشت غربت میں ہم آپ اپنا جنازہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ دشت غربت کے معنی ہیں کسی غیر ملک میں، کسی غیر علاقے میں جا کر رہنا۔ غربت جو ہے وہ خالی غریب ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے علاقوں میں جا کر رہنا، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانا۔ تو وہ جب وہاں سے اجمیر سے تشریف لائے حیدرآباد، پھر انہوں نے یہاں جو اپنا اور دوسروں کا حل دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا: تمہیں خبر بھی ہے یارو کہ دشت غربت میں ہم آپ اپنا جنازہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ یعنی ہمارا جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ہے کوئی، ہم ایسے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قابل اجمیری کے بارے میں نے جو آج سے 19 سال قبل تحریر کی تھی اور جو روزنامہ امت میں شائع ہوئی تھی، اسی کو آج میں دہرا رہا ہوں۔ حیدرآباد کے ایک اسپتال میں ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ایک شاعر نے غم جانا اور غم دورہ کو یکجا کر کے اپنی بے بسی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ آج ہر مظلوم و بے کس پاکستانی پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ اندازہ کیجئے 19 سال پہلے کی تحریر ہے، 19 سال بعد بھی وہی حالم ہے۔ قابل اجمیری نے بہت کم زندگی پائی، لیکن اپنی مختصر سی عمر فانی میں اس نے غزل کی دنیا میں وہ شہرت حاصل کی کہ بڑے بڑے شاعروں کو طویل حیات کے باوجود نصیب نہ ہو سکی۔ نہایت مشہور و معروف شاعروں اور اساتذہ کے ہاں بھی پورے مجموعہ کلام میں صرف چند غزلیں ایسی ملیں گی جو دل کے تاروں کو چھو لیں یا جنہیں حسن کلام کا شاہکار قرار دیا جا سکے۔ لیکن 60 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں دنیا چھوڑ کر جانے والا شاعر قابل اجمیری اپنے پیچھے جو اشعار چھوڑ گیا ہے ان میں بیشتر اشعار تغزل اور روانی کے اعتبار سے بے مثل ہیں، اور بار بار پڑھنے پر بھی ان کا تاثر یا حسن کم نہیں ہوتا۔ قابل اجمیری ایک غریب اور مریض شاعر تھا، اور وہ کسی انجمن ستائش باہمی کا رکن بھی نہیں تھا، اس لیے اس کے شعری کمال اور فنی عروج کی داد دینے والا اب کم ہی نظر آتا ہے، لیکن مختلف جہتوں سے
اس کے کلام کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اشعار زندگی کے بہت سے گوشے اور پہلو اجاگر کرتا ہے اور ان کی بھرپور عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ہمارا تعلق پیشہ صحافت سے ہے۔ ہم کوئی مراعات یافتہ صحافی نہیں ہیں، بلکہ قلم کی مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے ہیں، لہذا ہم اپنا شمار ملک کے اس عظیم اکثریت میں کرتے ہیں جو بے شمار مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود حب وطن سے سرشار ہے اور جسے طلوع سحر کی اب بھی امید ہے۔ مطلب نا امیدی تو مایوسی تو کفر ہے، اس لیے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی سرزمین سے ہمارا یہ جنون ہی ہماری حیات مستعار کے لیے حرارت فراہم کرتا ہے، وگرنہ اہل ہوس نے ہمارے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قابل سے ہماری صرف ایک نسبت ہے کہ ہم نے بھی پیدائش کے بعد تقریباً 6 سال بھارت کے شہر اجمیر میں گزارے۔ اس کے سوا ہمارا قابل اجمیری سے کوئی تعلق رہا نہ کبھی انہیں دیکھا۔ غزل کے شاعر نے آج سے 40-50 سال قبل، اسے ہم اس کو 60-70 سال قبل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ 19 سال پہلے کی یہ تحریر ہے، تو 60-70 سال قبل جو اشعار کہے ملک و قوم کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اب بھی حیدرآباد یا کراچی کے کسی سینیٹوریم کے بستر پر پڑا عوام کے ایک ایک دکھ کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ قابل اجمیری کے ایک شعر نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کے منتخب اشعار کو ملک کی موجودہ صورتحال پر منطبق کر کے یہ بتائیں کہ اس کا فکری اور سیاسی شعور کس قدر گہرا اور پختہ تھا۔ جو ارباب اقتدار کی اپنے عوام پر نوازشوں انورٹڈ کامز نوازشوں کے باعث آئندہ بھی شاید کئی عشروں تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ قابل کا شعر سنیے ذرا۔ زمانے کی شکایت کیا، زمانے کی شکایت کیا، زمانہ کس کی سنتا ہے، مگر تم نے تو آواز جنوں پہچان لی ہوتی۔ بڑے بڑے جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک کا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے اور کہا جائے کہ مگر تم نے تو آواز جنوں پہچان لی ہوتی، بڑے دعوے کرتے ہو تم۔ اور جب ہم نے یہ آواز جنوں پہچانی تو محسوس ہوا کہ قابل اجمیری کی شاعری پاکستان کے مظلوم و بے بس عوام کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ اس ملک کا ہر غریب شہری گویا اپنے وطن میں نہیں کسی دیار غیر میں اس عالم میں بھٹک رہا ہے کہ اس کی ضروریات، آرزوؤں اور خوشگوار مستقبل کی امیدوں کا جنازہ اس کے کاندھوں پر ہے۔ وہی جو پہلے میں نے شعر پڑھا تھا، تمہیں خبر بھی ہے یارو کہ دشت غربت میں ہم آپ اپنا جنازہ اٹھائے پھرتے ہیں، تو اس کے کاندھوں پر ہے۔ وہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، صرف اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے انہیں پکارتا ہے جو اس کے یار وفادار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ اسے زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کر دیں یا پھر اس کشمکش حیات سے بالکل ہی آزاد کر دیں۔ ایک نشست میں قابل اجمیری کے مجموعہ کلام دیدہ بیدار پر ہم نے سرسری نظر ڈالی تو اس کے درجنوں نہیں سینکڑوں اشعار ہمیں اپنی قوم کے حسب حال دکھائی دیے۔ آپ اندازہ کہ ایک شاعر کی مختصر سی زندگی میں سینکڑوں اشعار پاکستان کے غریب عوام کی سمجھ لیے قسم پرسی کا حال بیان کرتے ہیں۔ مثلاً 1947 میں حاصل ہونے والی آزادی کا موازنہ آج کے حالات سے کریں تو یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ یہی وہ ساحل مقصود ہے کہ جس کے لیے
نہ جانے کتنے سفینے ڈبو کے آئے ہیں، نہ جانے کتنے سویروں کی یادگار ہیں ہم، نہ جانے کتنی امیدوں کو رو کے آئے ہیں۔ ہم جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا احوال بیان کیا ہے قابل اجمیری نے۔ عام لوگوں کے اداس اور کملائے ہوئے چہروں کے مقابلے میں تر و تازہ پھولوں کی مانند چہکتے لہکتے مہکتے ہوئے رہنماؤں کو دیکھ کر شاعر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، ہمارے خون کی سرخی ہے ان بہاروں میں، جگر کی آگ نے پھولوں کا روپ دھارا ہے۔ ہمارے جگر کی آگ ہے جو آپ کے چہرے پر سرخی بن کر چمک رہی ہے۔ عوام کی مایوسیوں اور محرومیوں کے برعکس خواص نے اپنے گرد عیش و عشرت کی جو اونچی اونچی دیواریں تعمیر کر لی ہیں، ان کی وجہ سے وہ باہر کا حال نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ قابل اجمیری ان سے یوں ہم کلام ہوتے ہیں، ذرا بزم عشرت سے باہر تو آؤ، تمہیں بھی دکھائیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تمہیں اندر بیٹھ کے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ باہر کا کیا حال ہے، باہر آؤ تو تمہیں ہم دکھائیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک عام شہری اپنی غمخواری کا دعویٰ کرنے والوں سے بزبان شاعر پوچھتا ہے کہ آیا انہیں خبر بھی ہے کہ اس کا دن نکلتا ہے کس تمنا میں، رات کس آسرے پہ آتی ہے۔ عام آدمی کی جو حالت ہے اس کی عکاسی اتنی بھرپور کی ہے قابل اجمیری نے کہ دن نکلتا ہے کس تمنا میں، رات کس آسرے پہ آتی ہے، اور یہ کہ راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں منزل مقصود ہماری کتنی دور ہے، اب بھی 75 سال ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے، تو راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ آج بھی 1947 میں ہم کھڑے ہیں، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو شاید اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہم۔ آگے بڑھنا تو درکنار، ہمارے رہنماؤں نے ہمارا یہ حال کیا ہوا ہے۔ نصف صدی کے طویل سفر کے بعد بھی پاکستانی باشندوں کی اکثریت خانمہ بربادی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے باوجود ہر طالع آزما انہی کو اپنا نشانہ بناتا اور نت نئے فریب دیتا ہے۔ اس کیفیت کو قابل اجمیری نے یوں شعر کا رنگ دیا ہے: یہی دو چار تنکے تھے چمن میں کائنات اپنی، حوادث نے بنا ڈالا انہیں بھی آشیاں اپنا۔ آپ اندازہ کیے جو کچھ تھا ہمارے پاس بچا کھچا سرمایہ، حوادث نے انہیں بھی آشیاں بنا ڈالا۔ دوبارہ سنیے شعر کو: یہی دو چار تنکے تھے چمن میں کائنات اپنی، حوادث نے بنا ڈالا انہیں بھی آشیاں اپنا۔ پھر بھی ہم ہمیشہ حادثوں کی نظر میں رہتے ہیں۔ اب بھی حوادث نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، آج بھی نت نئے انداز میں حوادث ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ہمیں مزید تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آنے والا ہر حکمران نئے خواب دکھاتا اور نئی امیدیں بندھاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد شاعر کی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے: جہاں امید کی کوئی کرن نظر آئی، وہیں سے ایک نئی تیرگی ابھر آئی۔ تیری یعنی اندھیرا۔ جہاں امید کی ذرا سی کرن نظر آتی ہے، پتہ چلا وہ تو اس سے زیادہ اندھیرا لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد سن رہا ہوں پیام صبح مگر ہر طرف یہ غبار سا کیوں ہے۔ پیام صبح دے رہے ہیں ہمیں یہ، لیکن غبار نظر آتا ہے چاروں طرف، جب بھی دیکھیں اندھیرا، تاریکی، دھواں، دھول، یہ سب ہمارا مقدر ہے۔ مصائب و آلام سہتے سہتے اور پے در پے تکالیف برداشت کرتے کرتے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب ان کے لیے موت اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: عالم یاس کا سکون نہ پوچھ، اب اجل کا بھی انتظار نہیں۔ عالم یہ ہو گیا ہمارا، عالم یاس کا سکون نہ پوچھ، ہم اتنے پرسکون ہو گئے عالم یاس میں کہ اب اجل کا بھی انتظار نہیں۔
موت کا بھی انتظار نہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ موت اور کیا ہوگی، ویسے ہی ہم مرے ہوئے ہیں، مر چکے ہیں۔ اور جب وزارت و سفارت یا کسی اور عہدے کی تلاش میں ہوس کے بندے اونچے ایوانوں کے چکر لگا کر واپس آتے ہیں تو شاعر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، جلوہ گئے یار سے بھی تشنہ کام آئے ہیں لوگ، جانے امیدیں زیادہ ہیں کہ جلوے کم رہے۔ جلوہ گاہے یار سے بھی تشنہ کام آئے ہیں لوگ، جانے امیدیں زیادہ ہیں کہ جلوے کم رہے۔ کوئی آس، کوئی امید پوری نہیں ہوتی ان کی۔ قابل اجمیری کے کلام میں عوام و خواص کی ذہنی و قلبی کیفیات کی اس قدر بھرپور اور مؤثر عکاسی کی گئی ہے کہ محدود گنجائش کے باوجود یہاں اس کا انتخاب پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ عوام کی مشکلات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ارباب حل و عقد کو بھی جا بجا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ۔ بہت تکلیف پہنچانے والا یہ شعر ہے، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک۔ عوام کے لہو سے آپ بہار کب تک پیدا کرتے رہیں، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھا کر دیکھیں۔ تو شاعر کتنی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں کہتا ہے کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ اب تک تو ثابت قدم ہوں میں، عوام اب تک ثابت قدم ہیں، محب وطن ہیں اور اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں، لیکن شاعر پوچھتا ہے کہ مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ پھر کہتے ہیں آگے، ہمارا کیا ہے، ہمیں تو ڈوبنا ہے، ڈوب جائیں گے۔ ہمارا کیا ہے، ہمیں تو ڈوبنا ہے، ڈوب جائیں گے، مگر طوفان جا پہنچا لبِ ساحل تو کیا ہوگا۔ تم لبِ ساحل جو مزے کر رہے ہو اور ہمیں طوفان میں ڈوبے ہوئے ہو، تو اگر ہمارا کیا ہے، ہمیں تو ڈوبنا ہے، ڈوب جائیں گے، ہمارا تو نصیب ہی یہی ہے، مگر طوفان جا پہنچا لبِ ساحل تو کیا ہوگا۔ سوچ لیں تمہاری طرف اگر طوفان آ گیا تو پھر کیا کرو گے تم۔ آگے کہتے ہیں، قصر شاہی میں جو مقید ہیں ان بہاروں پہ رحم آتا ہے۔ قصر شاہی میں، اونچے ایوانوں میں، حکمرانی کے بڑے بڑے بنگلوں میں اور دفتروں میں جو مقید ہیں، ان بہاروں پہ رحم آتا ہے۔ کتنے پابند، کس قدر محتاط، تاجداروں پہ رحم آتا ہے۔ کتنے پابند ہیں یہ، باہر نکل نہیں سکتے یہ بغیر گارڈز کے اور محافظوں کے، اور کتنے پابند، کس قدر محتاط، تاجداروں پہ رحم آتا ہے۔ ہم تو آزاد زندگی گزار رہے ہیں، وہ باہر نکلتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ذرا کھڑکی سے جھانکے کوئی گولی نہ آ کے لگ جائے ان کے۔ پھر شاعر پوچھتا ہے، ہمیں کیا آپ انجام محبت سے ڈراتے ہیں، ہمیں کیا آپ انجام محبت سے ڈراتے ہیں، ہمارے خون سے ہر دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جس دور کو بھی اٹھا کر دیکھیے عوام کا خون اس میں شامل ہوتا ہے، تو ہمیں کیا آپ انجام محبت سے ڈراتے ہیں۔ ڈریں آپ خود، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو نصیبہ یہی ہے، ہمارے خون سے ہر دور کا آغاز ہوتا ہے، اور آخر میں طاغوتی قوتوں کے خلاف جہد مسلسل کرنے والوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ قابل اجمیری فرماتے ہیں کہ کر رہا ہوں جہاد زندگی، کر رہا ہوں جہاد زندگی، وقت میری داستاں ہے آج کل۔ آج کل سے مراد ہمیشہ ہی کہہ لیجئے کہ میں جہاد زندگی کر رہا ہوں اور وقت میری داستاں ہیں آج کل۔ ہر دور میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے، اور جو عیش و عشرت کرنے والے ہیں وہ کبھی سنبھلنے کا نام نہیں لیتے، سدھرنے کا نام لیتے، عوام کا خیال کرنے کا انہیں کبھی بھی احساس تک نہیں ہوتا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔ اگر آپ میرے اس پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہیں تو اسے آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ طریقے آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ حافظ۔